کے جو بیزرر میڈیسن ہے ان کے کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کتنے نقصانات ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو پھر ختم کرنا بھی ایک علاج ہے. پھر آج کل جو دنیا میں ہے کہ میڈیسن کا تو ایک بار آپ نے کسی کا علاج کیا، پھر اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کرنا وہ پھر دوسرا علاج ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. تو سمدھا ہیلنگ آج ایک بہترین سا ایک طریقہ ہے. اسی وجہ سے بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل میں کاٹ رہا ہوں، اور واقعی میں اس بارے میں ہر ایک کو یہی کہوں گا کہ مختلف ہر دوا کے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اثرات ہوتے ہیں، ضمنی ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واحد سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے وہ اپنا کام خود کرتی ہے، اور اس کے اثرات نہیں ہیں کسی طرح کے بھی، درد ہو یا کسی طرح کا کوئی جسمانی ذہنی. کیوں اثرات نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم کوئی اورلی دوا نہیں لیں، کیونکہ کوئی بھی دوا اثرات اپنے جب چھوڑتی، جب اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا روٹ آف اے اورل روٹ، اورل روٹ ہے یا انجیکٹیبل روٹ ہے، اس کے ذریعے ہم دوا کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پھر اپنے، کیونکہ کیمیکلی طور پر وہ ایک جو ہے وہ کوئی بھی دوا ہم جب لیتے ہیں تو وہ معدے کے ذریعے انزائمز کے ساتھ کمبینیشن کرتا ہے، اس کے ذریعے پھر ایلیمنٹری کینال ہے، پھر وہاں سے جو ہے ایلیمینیٹ ہوتے ہیں ہمارے لیور سے، جگر سے جو ہے. تو جگر جو ہے وہ اس میں جب کیمیکل وغیرہ جاتا تو اس کے ایک سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. جبکہ ہم سمدھا ہیلنگ انرجی میں کسی طرح کا اورل میڈیسن تو یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہم ایک کائنات کے اندر موجود ایک انرجی. اب دیکھیں اس کو میں ایک عام سی مثال سے آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا کہ جس طرح مچھلی پانی میں رہتی ہے، اب اگر آپ اسے پانی سے اس کو انرجی مل رہی ہے، زندہ ہے وہ، لیکن اسے محسوس نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال کے رکھ دے پانی سے، اسی وقت مر جائے گی. تو کیا تھا، وہ پانی کے اندر اس کو ایک انرجی مل رہی تھی جو اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا. اسی طرح انسان جو ہے وہ اس کائنات کے اندر رہ رہا ہے، تو یہ ایک انرجی کے اندر وہ رہ رہا ہے، اور اس انرجی کو اس کے احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چل رہا ہے. اگر اسی شخص کو پانی کے اندر ڈبا دیا جائے یا اس کائنات سے نکال کر کسی دوسری جگہ خلا میں آپ لے جائیں تو وہاں یہ فوراً مر جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک انرجی ہے جو ہمیں اسی کائنات سے مل رہی ہے. سانس کے علاوہ بہت سے سولر انرجی ہیں، کائنیٹک ہیں، تو یہ سارا اسی کائنات کے اندر. اس کا اللہ پاک نے پوری دنیا کے نظام میں ایک انرجی اور توانائی پوشیدہ رکھی ہے، بہت سارے، جی ہاں، تو جس کے ذریعے ہمیں توانائی مل رہی ہے. ہم یہ نیچرل انرجی کو سمدھا ہیلنگ کے ذریعے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ایک چینل بنتے ہیں. چینل ہے، اس وجہ سے اس کے کوئی کسی طرح کے بھی ضمنی اثرات، یہ نیچرل ہے نا، ہمارا جسم جو ہے وہ قدرتی اور نیچرل جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی کریٹ کی، تو اس وجہ سے ہمیں اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ ضمنی اثرات قطعاً محسوس نہیں ہوتا. صاحب ایک ٹائم آ جاتا ہے جب میڈیکل ہم پڑھتے ہیں، اور ایک ٹائم آ جاتا ہے جہاں پر ہماری اسٹڈی اسٹارٹ ہو، اسٹاپ ہو جاتا ہے. جی بالکل اسٹاپ ہو جاتے ہیں، ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. مثال کے طور پہ جس طرح ہم اسی انرجی کی ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح کے ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے ہر لحظہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے کروڑویں حصے کے اندر ہماری کتنی بار ہیلنگ ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی جو مسل ہے، یہ جو آپ کا جلد ہے، یہ بھی زندہ ہے. جلد جو ہمارا ہے زندہ ہے. اس کی جو کتنے ان کے 4 لیئر ہوتی ہیں. 4 لیئر تو ہے نہیں، اس کے میرے خیال میں 27 ڈیز کے بعد چینج ہو جاتی ہے. چینج بھی ہو جاتا ہے. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سیلز کتنے ہیں اس کے؟ اس میں 2 ملین 2 ملین سیلز ہے. اب 2 ملین سیلز خالدہ دن میں کتنے، ڈاکٹر صاحب کتنے دن میں یہ کتنے مر جاتے ہیں؟ کتنی مر جاتے ہیں دن میں، یعنی اور اتنے ہی بنتے بھی ہیں، اور اتنا بنتے ہیں. اب یہ پروسیس کیسی چل رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ آکسیجن تو ہم یہاں سے لے رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے جو جلد پہ ہے وہاں پر ایک لڑائی، ایک وار، ایک جیسا کہ ورلڈ وار نہیں ہوتے اس طرح کے جنگی جہانی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم دیکھا جائے، مائکروسکوپ سے دیکھیں ہم اس کو، تو جنگی جہانی چل رہی ہے پہ، اور نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. لیکن جو مر جاتے ہیں ان کو ریموو بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل، وہاں سے کلیئر بھی کیا جاتا ہے. پورا ایک نظام چل رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی زخمی ہو گئے تو اس کو پھر کیسے ریپلیس کرنا، کس طرح ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے.
یہ پورا نظام چل رہا ہے انٹیلیجنٹ نظام ہے، نہ ختم ہونے والا نظام، نہ ختم ہونے والا۔ اسی طرح ایک انٹیلیجنٹ انرجی جو ہمارے ارد گرد ہے، یہ اسے انرجی کی بدولت اس طرح کلیئر ہوتا ہے، کیور ہوتے ہیں، ایک بحال ہوتا ہے، وہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ انرجی کیا ہے؟ بہت سے لوگ جو کہ اس کا انکار کرتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، اس طرح چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اسٹڈیز بہت ہوتی ہیں ان کے پاس، مگر اس طرح چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا، دیکھیں دنیا میں اتنی ترقی ہوتی ہے، ہر چیز کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن اینڈ میں کہیں نہ کہیں کسی جگہ آ کر وہ رک جاتا ہے، صحیح۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں ہر دور میں نئی بیماریاں آ رہی ہیں، جیسے کینسر ہے، اس وقت پوری دنیا میں ہر جگہ اس پہ ریسرچ ہے، علاج دریافت ہے، لیکن مکمل طور پر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر فیلڈ میں آپ لے لیں مختلف ریسرچ جاری ہے، انتہا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی بھی ایک میڈیسن کو اگر ہم لے لیں، وہ کسی بھی مرض کا حتمی علاج نہیں ہے، جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں مفت میں ایک انرجی ایسی دی ہے جو لامحدود ہے، جسے ہم صرف اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم معلوم کریں کہ ہم اسے کس طریقے سے استعمال کریں۔ اس کی عام مثال لے لیں، یہ دنیا میں جیسے مختلف اللہ پاک نے جو وہ کیمیکل ادویات، یہ چیزیں جو سورس آف ڈرگز جسے کہتے ہیں بنائی ہیں، لیکن سورس آف ڈرگز کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں عقل اور علم اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ اب ایک عام سی کوئی دوا آپ لے لیجئے، وہ کسی بھی آپ اگر نباتاتی سورس سے لیتے ہیں تو اگر جیسے آپ کوئی بھی سورس لے، اس میں الکلائڈ ہے، گلائکوسائڈز ہوتے ہیں، تب الکلائڈ کسی بھی ایک جو اگر پودا لے لیں فرض کیا، اس میں سے اگر ہم نے الکلائڈ یا گلائکوسائڈ لے رہے ہیں تو کسی بھی ایک دوا میں اچھے اور برے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ایکسٹریکٹ ہم نے نکال لیا، وہ ہمارے باڈی کے لیے جو فیوریبل ہے، ہم اس کو استعمال کراتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہیلنگ انرجی جسے ہم سمدھا کہتے ہیں، اس کو بھی سیکھا جائے، سیکھ کر جب ہم اس کو اپلائی کریں گے، ہم اس سے بہت زیادہ بہتر نتائج اور فائدہ، اللہ محدود انرجی ہے، جس طرح ایٹم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ایک طریقہ علاج اس وقت دنیا میں جسے ہومیوپیتھک کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، اس میں کیا ہے، اس میں اصل دوا کی ایک معمولی ذرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جسے انرجی یا پوٹنسی کے ذریعے بڑھا کر اس کی طاقت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ فیوژن ری ایکشن وغیرہ جو ہے، یعنی ایٹم کا ٹوٹنا، اس سے لامحدود انرجی، اس پہ ساری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، تو یہی توانائی اپلائی کی جاتی ہے۔ تو سمدھا ہیلنگ انرجی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی انرجی کو یوز کر کے ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اس کو اگر ہم سیکھ لیں، جیسے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ میں نے بھی ان سے سیکھا، تو اس کو اب میں استعمال میں لاتا ہوں، تو میں بہت سارے ایسے مریض جو کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ امراض میں مبتلا تھے، جس میں جہاں ادویات بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہیں، تو اس میں اگر آپ اس کو اپلائی کریں تو میں سمجھتا ادویات کے ساتھ جس سے آپ کو انہینس ڈبل آپ کو جو ہے وہ زیادہ اس کے اثرات جو ہے وہ نتائج وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ حاصل ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہم لوگ نے اسٹارٹ کیا تھا جو کمر کا درد ہے، اس سے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ہڈیاں جو ہیں وہ نرم پڑ جاتی، جی جی۔ اب اگر فرض کریں کہ کوئی گھر بیٹھے، جیسے ویورز ہیں، سمدھا ہیلنگ انرجی سے تو اس کا ٹریٹمنٹ ممکن ہے، میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھی ہوئی ہوں، جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو کون سی ایسی چیزیں جو اپنی زندگی سے ہیں وہ ختم کرنی چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ایڈ کرنی چاہیے کہ وہ گھر بیٹھے ان جو مسائل ہیں ان سے نکل سکیں؟ یہ کہ سب سے پہلے تو معلوم کیا جائے کہ کس وجہ سے کمر میں درد ہے، جی۔ تو جس طرح بات ہوئی ڈاکٹر صاحب، پہلے کاز آف ڈیزیز کو پتہ کریں، پھر اپنے معمولات میں کچھ تبدیلیاں لائیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ بہت ہی کاہل اور سست ہوتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، اس سے بھی عموماً کمر میں درد یا کسی نہ کسی حصے میں درد کی شکایت، خوراک کی اگر کمی ہے تو ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ پھر مین چیز ہے کہ اپنے ذہنی سوچ کو مثبت طرف، جس طرح میں نے ابھی یہی بات پھر آخر میں کسی بھی چیز کے ماخذ میں اینڈ میں پھر میں اسی انرجی کو بتاؤں گا کہ آپ سمدھا ہیلنگ انرجی یوز کر کے اپنے ذہنی جو خیالات ہیں اس کو مثبت طرف اور بہتر اچھی اس پہ جو ہے لا سکتے ہیں، جس سے آپ کو جو ہے بیماری کو کنٹرول کرنے میں بہت حد تک مدد ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب، جو ریڑھ کی ہڈی کے جیسے آپریشن ہوتے ہیں، اوپن سرجری ہوتی ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں سے میں ملی ہوں جو آپریشن کے بعد مکمل طور پہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے؟ اس میں دیکھیں بعض اوقات جو ہے وہ ریڑھ کی
ہڈی میں جو مورے ہوتے ہیں اس کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اس کی وجہ سے بھی مستقل یا اس سے ہوتا ہی ہے کہ جو نروس سسٹم کی جو باریک رگیں ہوتی ہیں اس پہ دباؤ پڑتا ہے جس سے مستقل درد رہتا ہے. آپریشن کرا لیا جاتا ہے اس میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ کئی ایسے جو سپلائی ویسلز ہوتے ہیں جو ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسچیمک کنڈیشن یعنی اس جگہ پہ خون کا صحیح طور پر نہ پہنچنا، دباؤ ہونا، اس کی وجہ سے بھی یہ درد کی کیفیت مستقل رہتی ہے. تو اس میں اگر بلڈ پریشر لو ہے تو یہاں بلڈ خون کی کمی ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہے، تو اس طرح کے بہت سارے جو مختلف کاز آف ڈیزیز ہیں، تو ان چیزوں کو اگر کنٹرول کیا جائے تو درد میں ہمیں بہت کمی محسوس ہوگی. اور ادویات کا استعمال ہے جیسے ڈاکٹر صاحب گردوں کا ہمارا دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا بھی، اسی طرح سے ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ان کے گردوں کے مسائل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک بچی یہیں سے کراچی سے ہمارے پاس آ رہی، اس کی ایج ہے کوئی 12 سے 13 سال اور وہ میرے خیال میں پچھلے کوئی 8-9 سال سے ڈائلائسس پہ ہے. اب ڈائلائسس پہ ہے، اس کی جو پوری فیملی ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے سمدھا کیا ہے، ان کی مدر نے اپنی اس بچی کے لیے ہی کیا سمدھا ہیلنگ انرجی، اس سے انہوں نے ان کو ہیلنگ دی. اور جو ڈائلائسس کے بعد اس کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے، ویکنس ہوتی ہے، وہ جب انہوں نے ان کی ہیلنگ سٹارٹ کی تو وہ کہتی ہیں کہ اس میں اتنی بہتری آنا شروع ہو گئی کہ جو ایک وہ اس کی بہت بری کنڈیشن ہوتی تھی ڈائلائسس کے بعد، وہ کھانا نہیں کھا پاتی تھی، اس کو پین ہوتا تھا یا اس میں ویکنس آتی جا رہی تھی، تو وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو گئی. پھر اس بچی کو وہ لائے، انہوں نے سمدھا ہیلنگ انرجی کیا اور ابھی ماشاءاللہ سے اس نے 5 to 8 کی جو کلاسز ہیں ابھی انشاءاللہ جو یہاں کراچی میں ورکشاپ ہوگی اس میں وہ بچی آئے گی. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے پیشنٹس ہیں. تو یہ گردوں کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے ہماری؟ ڈاکٹر صاحب بات بالکل مناسب ہے، یعنی درد میں اس کا بہت ہی زیادہ اس کا جو ہے نا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے. گردے کے مریض جو ہیں ان میں تو پہلے ڈائگنوز کیا جائے، کیونکہ گردے کی بیماریاں بہت ساری قسم کی، نیفرائٹک ہے، نیفروٹک سائنڈروم ہے، ورم ہے، یا گردے میں پتھری ہے اس کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے، اور بہت سارے اور جو مختلف سٹیج کی جو گردے کے جو بیماریاں اس میں پہلے ڈائگنوز کر کے دیکھیں کس وجہ سے. کچھ لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، خوراک میں ایسی چیزیں استعمال کرنا جو پتھری بننے کا باعث ہوتی ہیں، ان کے نفسیاتی عوارض ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھ کر کے جو ہے وہ اس چیز کو پہلے آپ اس کا جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے علاج کیجئے، جس سے آپ کے جو ہے اس میں کیا نام ہے گردے کے امراض جو اس پہ کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. اور دوسرا میں یہاں یہی کہوں گا کہ اگر اس طرح کے کمپلیکیشن میں اگر کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں تو بھائی میں آپ کو ناظرین یہی اب بھی یہی کہتا ہوں، میں اپنے یوز کرتا بھی ہوں کہ جہاں جا کر کوئی بیماری کمپلیکیشن میں جب زیادہ آ جاتی ہے، علاج سمجھ نہ آ رہی ہو، وہاں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے سے بہت زیادہ رزلٹ جو ہے وہ مجھے عموماً ملا ہے. خاص کر جو ہے وہ درد کے بارے میں یہی کہوں گا، میں بہت سارے ایسے مریض ہیں ہیپیٹائٹس وغیرہ کے پیشنٹ ہیں، میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن میں ہیپیٹائٹس کے جو انجیکشن وغیرہ لگتے ہیں اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس میں درد، سارے جسم میں انتہائی شدید درد ہونا. الحمدللہ میں نے اس کو سمدھا ہیلنگ کے ذریعے اس کو میں نے یوز کر کے اپلائی کر کے دیکھا ہے، مریض کو قطعاً انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹ میں درد. اور بلکہ میں ناظرین آپ سے بھی اگر کوئی ایسے مریض ہیں جن میں ہیپیٹائٹس یا کسی طرح کے پین محسوس ہوتا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی معلوم کر سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ آپ اس کو